السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ۔ ہماری انڈسٹری کو اس وقت بیشتر مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ہم نے کاٹن کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے کاٹن امپورٹ کرنے کے اوپر غور کیا تھا، بلکہ کاٹن امپورٹ کی بھی گئی تھی۔ اور اس سال جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ کپاس کی خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ابھی 1-2 مہینے کے بعد سامنے آنے ہیں، لیکن جون اور جولائی کے فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو اس وقت جو کاٹن کی جو ہمارا ٹارگٹ تھا پروڈکشن کا، وہ تقریباً 14 سے 15 ملین بیلز کا ٹارگٹ تھا، لیکن ہم نے پروڈکشن جو ہے وہ 5 سے 6 ملین بیلز کی ہے۔ تو اس وقت جو 8 سے 9 ملین بیلز کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے؟ کیا اس پر آخری حل جو ہے وہ کاٹن کو امپورٹ کرنا ہی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے آج کے صنعت کاروں سے۔ فیصل آباد چونکہ صنعت کاروں کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا شہر ہے، فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے اور کیا سولوشنز دیتے ہیں۔ فاروق بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا سولوشنز ہے اس وقت جو کاٹن اس وقت ہماری کراپ جو ہے ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم آلریڈی بہت سارے مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ اگر دھاگے کی وہ مین را مٹیریل کی ان اویلیبلٹی ہوئی تو ہم پھر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ شراز۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمیں اس سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں کاٹن ہماری ڈکریز ہو رہی ہے۔ ہر سال جو ہے ہماری کاٹن جو اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ تو اس سال تو خیر اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ 10 سال کی بری ترین جو پروڈکشن ہے وہ اس سال ہماری، مطلب ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ اس وقت جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 13.2 کے قریب ہے، جبکہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 7.2 کے قریب اور 5.2 کے قریب ہمارا ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہمیں الٹیمیٹلی امپورٹ کرنی ہے۔ اور اگر اس کے دوسرے پیرائے میں ہم دیکھیں تو کاٹن کو پیدا کرنے کے لیے بھی جو سیڈ ہے وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے۔ جو لوکل سیڈ ہے اس کی اس طرح سے کوالٹی نہیں ہے، وہ بھی ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو نہ جانے ہمارے حکمران اور ہم سب کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں ایکسپورٹ بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے۔ جو کاٹن بیس کنٹری ہے، ہم جو مین پروڈکٹ ہے ہماری، اس کو بھی ہم اگر امپورٹ کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے خیال سے دیکھیں، ہر گورنمنٹ آنے والی نے بہت ساری پالیسی بنائی۔ ایک وقت تو یہ تھا، میں اس کو المیہ کہوں گا، کہ آپ کی کاٹن جو ہے اس کو کم کر کے شوگر کین جو ہے وہ لگا دی گئی۔ یہ پالیسیاں جب ہمارے حکمران بنائیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارا بیسک مین را مٹیریل میں ہماری کاٹن آتی ہے، اور آپ کا فیصل آباد اور پھر آپ کا پاکستان جو ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کا میجر شیئر جو ہے اس وقت ٹیکسٹائل کا ہے آپ کی ایکسپورٹ میں۔ اور آج ہم باتیں کرتے ہیں، بے بہا بیریئر لگاتے ہیں کہ امپورٹ نہ ہو۔ آپ کو جیسا جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس وقت ہزاروں کنٹینرز جو ہیں وہ پورٹ پہ رکے ہوئے، جس میں بہت سارا را مٹیریل بھی ہے، بہت ساری ایسی مشینری ہے، ٹیکسٹائل مشینری ہے جو آپ کے ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ڈیمریج اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ آپ کو پڑ رہی ہے یومیہ بنیادوں پر؟ ڈیمریج پڑ رہی ہیں، ڈیوٹیز پڑ رہی ہیں، ان ایمپلائمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے ابھی جو امپیکٹ ہے آنے والے 1-2 ماہ میں ہوں گے، کیونکہ ابھی تو ساری چیزیں وہاں پڑیں۔ اب کچھ پہلے انہوں نے سبجیکٹ ٹو اسٹیٹمنٹ کر دیا کہ اپروول لے کے آپ یہ امپورٹ کریں، اب اپروولیں آنے شروع ہوئی ہیں، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اس اپروول کے بعد بھی ایسے بیریئرز ہیں، اتنے مشکلات ہیں۔ آپ کا ایچ ایس کوڈ اس میں نہیں آ رہا، آپ کا یہ نہیں آ رہا، بلا 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 لاٹ آف تھنگز ہیں۔ مطلب یہ چیز آپ کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا نوٹس آ جاتا ہے، اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیز آپ کلیئر کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک اور سٹیپ جو ہے اس کو بھی عبور کرنا ہے ابھی آپ نے۔ مطلب سٹیپس بہت سارے بنا دیے ہیں، انکوائریز بہت ساری بنا دی ہیں، بہت سارے اس میں ابہام بہت سارے ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ بالکل شرح، سب سے بڑی بات پتہ ہے، سب اہم پوائنٹ کیا ہے
کہ اب آپ کا بہت سارا را مٹیریل ایسا پڑا ہے جو آپ کے ایکسپورٹ میں آ کے آپ کی انڈسٹری نے یوز کرنا ہے، اور ایک محتاط اندازہ ہے کہ 1 بلینز کے آرڈرز جو ہیں ہمیں وہ کم ملے ہیں ایکسپورٹ کے. تو ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایکسپورٹر ہے کس بیس پہ ڈیسیجن لے، کس بیس پہ ڈیسیجن لے. روز بجلی مہنگی ہے، آپ کو را مٹیریل مل نہیں رہا، آپ اپنی پراپر پروڈکشن جو ہے وہ لے نہیں پا رہے، پارٹس نہیں آ رہے. پارٹس دیکھیں، ایک پارٹس کی وجہ سے پوری آپ کی ایک مشین بند پڑی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے 84-85. مجھے بتا دیجیے گا، بینگ اے امپورٹر، امپورٹ کے اوپر انہوں نے بین ہٹایا. آپ کی ایک منسٹری آف کامرس کے ساتھ آن لائن میٹنگ ہوئی، جس کے بعد اگلے دن ڈیسیجن آتا ہے ہم نے فلاں فلاں چیزوں کے اوپر امپورٹ بحال کر دی. کنگریچولیشنس ٹو دا انڈسٹریلسٹ. لیکن وہ جو لسٹ انہوں نے دی اس کے اندر میک اپس تھے، کتے بلیوں کے کھانے کے بسکٹس تھے، جیولریز تھی، ان کے اوپر جو ہے امپورٹ بالکل بحال کر دی گئی ہے. اور جو باقی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں 84-85 جس کے اندر ساری مشینری آتی ہے، ایک سلائی مشین تک امپورٹ کرنے کے لیے تو آپ کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنی ساری ڈیوٹیز دینی پڑتی ہیں. تو جب وہ چیزیں جس سے آپ کی انڈسٹری ہی نہیں چل سکتی، وہ پارٹس ہی آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو واٹس لیفٹ؟ یہی تو وہ چیزیں ہیں. اسی لیے ہم نے ہمیشہ کہا، اپنے فیصل آباد چیمبرز کے فورم پہ کہا، اپنی امبرائڈری ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ ریئل اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، وہ آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتائیں گے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایسی لگژری کو تو ہم خود سب امپورٹرز ماننے کو تیار ہیں. ہم تمام بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے ایسی لگژریز کو بین کرنے کے حق میں ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو نہیں کہ جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں سپورٹ کرتی ہے، اور آپ کے انڈسٹری لگنے میں سپورٹ کرتی ہے، آپ کی امپلائمنٹ کریٹ کرنے میں سپورٹ کرتی ہے. ان چیزوں کو آپ ان آفیشیل بیریئرز نہ لگائیں. کچھ تو آفیشیلز آپ بیریئر لگاتے ہیں، کچھ ان آفیشیل لگاتے ہیں جو ہرڈلز پیدا کرتے ہیں، وہ نہ کریں. جب تک آپ کو ریئل پکچرز کو سامنے رکھ کے ڈیسیجن نہیں لیں گے، تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ امپورٹ کو روک کے آپ پورا کر لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان قوموں کی، ان ملکوں کی جنہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے فیئر انف ڈیسیجن لیے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ڈیسیجنز لیے. ہم انڈائریکٹ جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ایکسپورٹ کو کم کرنے کی پیش میں وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گراؤنڈ کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے اور ایک پلیئر کو پتا ہے کہ اس نے پچ کے اوپر کیا ڈیسیجن لینا ہے، بجائے اس کے کہ جو اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ویور دیکھ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے اس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. پلیئر کو پتا ہے، انڈسٹریلسٹ کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنے سے کون سی اچھی پازیٹیو تبدیلیز آ سکتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں اسٹیک ہولڈر جو اصل میں انڈسٹریلسٹ ہے اس کو لوپ میں لے کے پھر کوئی ڈیسیجن یا پالیسی میکنگ کی جائے تو میرے خیال میں اس کے مثبت رزلٹس آئیں گے. دیکھیں، بہت ساری، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے یہ فیڈ میک میں بہت سارے چائنیز انویسٹر کو ہم نے انوائٹ کیا. ابھی بھی انشاءاللہ 1-2 آ رہے ہیں. ہم جے وی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹری ہو، ہماری انڈسٹری لگے، اور اس میں ایسی جے ویز ہم چاہتے ہیں جس میں ہماری لیبر جو ہے یہاں کی وہ ٹرینڈ ہو، اسکلڈ ہم اس لیبر کو کریں. وہ باہر کی جب وہاں سے لیبر آئے گی، لیکن ہم نے ہر پلان میں یہ رکھا کہ 80% لیبر جو ہے وہ پاکستان کے یہاں کی استعمال ہو، ان کو اسکلڈ کیا جائے، یہاں پہ انڈسٹری لگے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو. ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بنیں. بہت ساری پروڈکٹ ہم باہر بھیج سکتے ہیں، لیکن شراز اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ملتی، اس طرح کی ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ملتی ہمیں یہاں پہ. ہم سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اس وقت جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، ہمیں وہ ایک ڈیفیسٹ میں ہم چلے گئے ہیں ٹرسٹ لیول میں. ہم جب باہر کے انویسٹر کو بلاتے ہیں تو وہ ہماری اس پولیٹیکل پوزیشن کو دیکھ کے بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک ہم نے یہاں پر ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دینا، ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں نکلا. کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ پالیسی کے اندر کنسسٹنسی ہو. ایسا نہ ہو کہ آج پالیسی کچھ ہے، صبح اٹھے تو کچھ اور پالیسی ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بھی بات ہمیں ٹھیک کی ہے کہ ایک رات کو آپ کا کوئی ایس آر او ہے، دوسرا ایس آر او کوئی ہے. اب انہوں نے ایک 598 ایس آر او دیا. اس بات سے میں بات کرتا ہوں کہ جو ڈیمریجز ہیں اس کو میکسیمم ویو کیا جائے. آپ کو بڑی ہی ایمانداری سے آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس میں آپ کے پورٹ کو، آپ کے ڈائریکٹرز کو اس میں ہدایات کی گئیں، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کسی چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ سسٹین نہیں کر رہی.
تو یہ جب تک چیزیں رہیں گی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آپ ایکسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے پاس واحد ذریعہ آپ کی فورن ریمیڈیز کے بعد آپ کی ایکسپورٹ ہے. اگر ہم نے ان کو فرینڈلی ماحول نہیں دینا, ان کو ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دینی, ہم اسی طرح ان آفیشیل بیریئرز لگائیں گے اور نئے نئے SRO لا کے ہم بین کریں گے چیزوں کو, اور ڈے بائی ڈے ہم الیکٹریسٹی مہنگی کریں گے, یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا, ایک رائے, ایک سجیشن گورنمنٹ کو, امپورٹ بحال ہونی چاہیے. ہم نے اگر اپنا ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے کاٹن کی پروڈکشن کا, امپورٹ بحال ہونی چاہیے یا ہمیں کاٹن پروڈکشن کو بڑھانے کے کوئی دوسرے الٹرنیٹ طریقے ڈھونڈیں؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کاٹن کو بڑھانا ہے. ہم کبھی بزنس کمیونٹی اس حق میں نہیں ہے کہ امپورٹ کو ہم کرج کریں, ہم نہیں یہ چاہتے. لیکن ایسی آئٹمس جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں سپورٹ کرتی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ بین نہ کریں, ان کی امپورٹ ہونے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی پالیسی بننی چاہیے, کاٹن کا ایریا بڑھانا چاہیے, شوگر کین کو کام کرنا چاہیے, اور کاٹن کو بڑھانے کے لیے ان کے فارمرز کو ہمیں سبسڈیز دی جانی چاہیے, ان کو اچھا سیڈ پرووائڈ کرنا چاہیے. دین ہم جو ہے اس قابل ہوں گے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول ہو اور ہم ایک خوشحال ملک بنیں. ٹھیک ہے, فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا زبردست انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ کاٹن کی پروڈکشن بڑھانا جو ہے وہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. سیلاب ابھی آیا ہے, سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں, ابھی پانی اترے گا تو پتہ لگے گا کہ کتنا نقصان ہے ہوئے ہوئے. نقصان کا ادراک ابھی ہمیں ہو نہیں سکا ہے, اس کا اندازہ, اس کی اسیسمنٹ تبھی ہوگی جب پانی اترے گا اور مکمل طور پر سچویشن 1-1.5 ماہ میں جو ہے وہ کلیئر نظر آئے گی. تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ نقصان ہمیں ہوا کتنا, ہماری کتنی فصل جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے خاص طور پر کسان کو سبسڈی دینا ہے, اس کے بعد جب فصل لگے تو کسان کو سبسڈی دی جائے سیڈ کے اوپر, دیگر فیسلٹیز کے اوپر, تاکہ ہماری کاٹن گرو ہو اور ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اپروو ہو سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آئٹم جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, ان کے اوپر ایٹ لیسٹ امپورٹ جو ہے وہ بین نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ سائیکل جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہے, ہمارا ملک ترقی کرے اور ملک کی معیشت جو ہے مضبوط ہو. کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پروڈکشن ہماری 15 ملین بیلز کا ٹارگٹ ہے, جو کہ ہم نے 5 سے 6 ملین بیلز جو ہیں پروڈکٹ پروڈیوس کی ہیں, اور باقی کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے, کیا امپورٹ بحال کرنی چاہیے. ہمارے ہمسائے ملک کے پاس بھی 5 سے 6 ملین بیلز جو ہے وہ سرپلس ہے, اور ویتنام, بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے پاس بھی 1.5-2 ملین بیلز جو ہیں وہ سرپلس ہے. تو کیا ہمیں امپورٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ فیصل آباد کے صنعت کار, فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کاشف ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کیا رائے دیتے ہیں کاشف صاحب, امپورٹ بحال ہونا چاہیے, کیا یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے؟ دیکھیں شراز, ہمارا کاٹن کراپ کا آلریڈی پچھلے کچھ سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے بارہا گورنمنٹ کو اس کے اوپر پش کیا تھا کہ اب ہم سایہ ممالک سے جو ٹریڈ ہے اس کو اوپن کریں تاکہ ہم کاٹن یارن جو ہے اس کو امپورٹ کر سکیں. اور ہم وہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اٹ سیلف شارٹیج ہے, اور شارٹیج کریٹ کی بھی جاتی ہے. کچھ مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں جو اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پرائسز جو ہے اوپر چلی جاتی ہیں. بات کاٹ رہا ہوں, لاسٹ ایئر جس طرح سے ہوا تھا کہ شوگر کین کا ایریا دے دیا تھا ہم نے, اس کے بعد ہم امپورٹ کی طرف گئے, پھر ازبک کاٹن آ گئی, یہ سارے معاملات بنے, تو اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس دفعہ بھی ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ابھی نیوز چینلز پہ یہی چل رہا ہے کہ ہمسایہ ممالک سے سبزیاں جو ہے ایٹ لیسٹ وہ امپورٹ کی جائیں تاکہ پرائسز کو جو مینٹین رکھا جائے. جب وہ کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی پرائس لیول مینٹین کرنا ہے, تو کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے, جو بیک بون آف دی کنٹری ہے جس سے اکانومی چلنی ہے, اگر اس کی شارٹیج کریٹ کی گئی ہے یا شارٹیج ہو گئی ہے یا سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوں گی یا کاٹن کی جو کراپ ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو اس کے لائے عمل ہے وہ گورنمنٹ نے کیا لیے ہیں. ہم ہمسایہ ممالک سے اگر ٹریڈ کر لیں گے, اگر سبزیاں منگوا سکتے ہیں, اگر دوائیاں منگوا سکتے ہیں, تو ہم کاٹن یارن کیوں نہیں منگوا سکتے؟ اور اگر ہم وہ منگوا لیتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا جو ہے ٹریڈ کو, ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اکنامک سچویشن, اور تو آپ کا وہ 84 اور 85 والا مسئلہ نہیں حل ہو سکا, مشینری امپورٹ کرنے کے اوپر ہی ابھی بات نہیں ہو سکی ہے کہ اس کو کس طرح سے کلیئر کرنا ہے, تو یہ دھاگا تو بڑی دور کی بات ہے.
देखें गवर्नमेंट इस टाइम पे IMF की किसका इंतज़ार कर रहे थे. हमारी बारहा गवर्नमेंट से डिस्कशंस भी हुई हैं, मुतालबात भी रखे गए हैं और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि हम ग्रेजुअली इसको ओपन करेंगे. लेकिन ग्रेजुअली का तो बात ही नहीं है. एक सुई तक तो हम अपनी इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो जब वो नहीं इंपोर्ट कर सकते, चैप्टर 84-85 के अंदर बहुत बड़ी तकरीबन 7 से 7,500 आइटम्स है. लेकिन टेक्सटाइल को हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि टेक्सटाइल को उससे निकाला जाए, टेक्सटाइल को सेपरेट ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये आपको एक्सपोर्ट से रेवेन्यू अर्न करके दे रही है. और उसके साथ साथ अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, मशीनरी हमारे पास नहीं होगी, कॉटन यार्न नहीं होगा, कॉटन की फसल तबाह होगी, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे. इस टाइम पे जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइवल की जंग लड़ी है. और हमारी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इस कंट्री की, वो अब डेली हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये देखते हैं कि आपका इन्फ्लेशन कितने % बढ़ता जा रहा है. और ये मंथली बेसिस पे नहीं है, एवरी डे बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं. इस टाइम पे बड़े क्रिटिकल हालात हैं और ये जो कॉटन की जो शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम पिछले कुछ सालों से शॉर्टेज का सामना है और इस टाइम पे तो सीवियर कंडीशंस हैं इस टाइम. आप एक्सपोर्टर हैं और मैं आपसे इस हवाले से ही गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ. जो मिफ्ता इस्माइल साहब का गुज़िश्ता रात एक बयान भी आया और उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारी इंपोर्ट जो है वो 13% कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, तो हम जो है वो इस वक्त राइट ट्रैक के ऊपर हैं. तो क्या हकीकी तौर पर हम राइट ट्रैक? देखें, ये आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ है. जैसा नून लीग की गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा डॉलर प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ था और अब फ्री फ्लोटिंग जैसे ही की है, डॉलर किस तरह निकला बाहर. और इसी तरह जो सिचुएशन है कि अगर हम इंपोर्ट्स अपनी रोक रहे हैं फॉर द बीइंग टाइम है, अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री नहीं है, हम वो रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, एट दी एंड जब भी ये खोलेंगे अपनी चीज़ें तो हमने एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल मंगवाने, और हम कोई इस तरह की चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे जो लग्जरी आइटम हो. हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी एक्सपोर्ट को रेवेन्यू अर्न करने में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. और अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप बैन लगाएंगे तो जैसे ही बैन लिफ्ट होएगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ का एक आउटकम निकलता है कि अगर आप एक चीज़ को दबा के रखेंगे, उसके बाद जब इसको छोड़ेंगे तो फ्लो उसका जो है वो बड़ा हैवी फ्लो निकलेगा. और ये सिचुएशन जो है गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपको इस तरह की पॉलिसी लेकर आएँ जो कि लॉन्ग टर्म हो. आप लॉन्ग टर्म में आपकी इंपोर्ट्स बैन नहीं कर सकते. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपने मुआहदे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप इंपोर्ट को बैन, आप ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं. लेकिन आप री एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ड्यूटी भी इंपोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ड्यूटी इंपोज करेंगे आपकी एक्सपोर्ट डैमेज होगी. आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हम वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करें. तो अभी गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है और गवर्नमेंट को ये चीज़ का पता है और ये ऑन मीडिया तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बारहा तौर पे हमें इस चीज़ की एश्योरिटी दी है, कमिटमेंट्स दी हैं कि जैसे ही हमारा ये डील डन होती है हम देखेंगे कि कहाँ से कुशन्स हम निकाल सकते हैं आप लोगों के लिए, कहाँ से हम इंपोर्ट्स कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम आपको रिलीफ दे सकते हैं बिजली में, गैस में या कोई DLTL की मद में, कि जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं. लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ऑलवेज़ पॉजिटिव हैं. उनका हमेशा यही कहना है कि एक्सपोर्ट की टेंशन ना लो, हम बढ़ा लेंगे. लेकिन हमें बहुत बड़ा कंसर्न है. पिछले महीने की जो PHMA की जो एक्सपोर्ट है टोटल हौजरी की, वो -8% पे खड़े हैं. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप के लिए बिजली एक दफ़ा महंगी की गई, फिर सस्ती की गई, उसके बाद फिर डिसीजन लिया गया नहीं हमें ये वी कैन नॉट कंट्रोल, तो फिर दोबारा बिजली महंगी कर दी गई और अब फाइनली बताया जा रहा है कि दोबारा से बिजली जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर जो 9 सेंट फी यूनिट कर दी जाएगी, लेकिन स्टिल उसका SRO जारी नहीं किया गया. तो ये जो डिसीजंस के अंदर अप एंड डाउन होता है और इतनी फ्लक्चुएशन आती है, तो इससे आपका जो बैनुल-अक़वामी बायर है वो डिस्टर्ब होता है इस सवाल? देखें, कैटेगरिकली कोर्ट में ये करूँगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब से जो बात हुई थी उसमें कोर्ट एंड कोर्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली की जो प्राइस है वो पूरे 1 साल के लिए उन्होंने अप्रूव करवा दिया और उन्होंने मंजूरी दे दी इस बात की, और काबीना के अंदर भी उसकी मंजूरी का प्रोसेस चल रही है, मंजूरी हो चुकी है. अब इस तरह की सिचुएशन अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें दी है और उसके बाद वो अगर यू टर्न लेके इसको बिजली की प्राइस ऊपर करेंगे, नो डाउट हम समझते हैं IMF की जो कंस्ट्रेंट हैं, जो IMF के मसले चल रहे हैं, जो किस्त पाकिस्तान को मिलनी है उसके रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे. जब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करते हुए यू टर्न लेंगे, इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एम्बिगुटी का शिकार है और इस टाइम पे ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट के ऊपर.
اور ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ جو آپ نے لفظ منہ سے نکالے ہیں, جو انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہماری ملک کی ایکسپورٹ نہ بڑھے, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا طریقہ اور ہے, ہمارے سوچنے کا طریقہ اور ہے. ہم ایکسپورٹر ہیں, جو پلس ہم سمجھتے ہیں, جو چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سی چیزوں کے اوپر ریلیف لیں گے اور اپنے کنٹری کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, وہ ایک عام آدمی اس طرح نہیں سمجھ سکتا. تو ہم نے جو بھی گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈر نے ڈیمانڈ دی ہے وہ ملک کے فائدے کے لیے ڈیمانڈ دی ہے, نہ کہ ہم نے اپنی پرسنل ذات کے لیے دی ہے. اگر ہمارے پاس آرڈر زیادہ آئیں گے, ہمارے ملک کے اندر لیبر جو ہے وہ جنریٹ ہوگی, ہمارے ملک کے اندر ریونیو آئے گا, ہمارے ملک کے اندر سے را مٹیریل جنریٹ ہوں گے, یہاں پہ مینوفیکچرنگ بیس پلانٹس لگیں گے. اب یہ جو چیزیں, جب ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ رہے ہوتے ہو اور یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر گورنمنٹ اگر ہرڈل کریٹ کرے تو اس چیزوں کے اوپر آ کے لانگ ٹرم میں پالیسی افیکٹس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ اور ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پالیسی کس وے میں لے کے چلنی ہے. اگر آج ہم آرڈر بک کر لیں, کل کو گورنمنٹ پالیسی چینج کر دے, اور کوئی بھی ایکسپورٹر نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا نقصان کرے. تو اس ٹائم پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پالیسیز کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, اور میری اپیل یہی ہے, میری گزارش یہی ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں, تاکہ یہ کہ ہمارا ایکسپورٹر کا جو ٹرسٹ شیک ہوا ہوا ہے اس کو بحال کر سکے اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں. اچھا, ہم اس وقت ہماری جو سچویشن ہے پورے پاکستان 75% ہم پانی میں گھرے ہوئے ہیں, سیلاب آیا ہوا ہے, تباہ کر رہی ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. نئی فصلیں ہم کپاس کی تو لگانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں فوری طور پر. کپاس کی پروڈکشن کو پھر کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, یا پھر دوسرا میرے خیال میں اور آخری حل یہی ہے کہ ہم کاٹن کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیں ہمسائے ملک. دیکھیں شراز, اگر بات کی جائے کاٹن گرو ایریاز کی, تو آپ کو پتہ ہے پچھلی دور حکومت میں کچھ مافیاز اس طرح کے سرگرم تھے کہ شوگر کین کا ایریا جو ہے وہ زیادہ کنورٹ کیا گیا ایز کمپیئر ٹو دی کاٹن کراپ. ابھی گورنمنٹ سے جب ہم نے بارہا ڈیمانڈ کی ہے, اب کوئی اویئرنیس بھی ہوئی ہے کہ کیونکہ کاٹن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے انٹرنیشنلی بھی, تو لوگوں نے کاٹن اگانا شروع کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پرائسز کو مینٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ سے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی گئی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز کے اوپر کاٹن امپورٹ کے اوپر ہے اس کو اٹھایا جائے. اگر ہماری ہوم انڈسٹری میں کاٹن یارن اویلیبل ہے اور ساتھ آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کاٹن یارن امپورٹ کرنے کی, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس ملک میں مل رہی ہے تو ہم مل رہی ہے, اوبویسلی سرپلس تو ہم نہیں منگوائیں گے, لیکن یہ کہ جو پرائس لیول ہے وہ مینٹین رہے گا, جو مافیا سرگرم ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے, اور ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے گرو کر سکے گی. ٹھیک ہے, انڈسٹری گرو کر سکے گی, بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت کاٹن کی پرائسز جو ہیں وہ ملکی سطح کے ریکارڈ بلندی پر پہنچ چکی ہیں, اور 24,000 روپے تک اس کی پرائس جا چکی ہے, جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. تو اگر ہمیں کاٹن کی پروڈکشن بڑھانی ہے تو کچھ پالیسیز ایسی بنانے ہوں گے جس میں اسٹیک ہولڈر شامل ہو, اسٹیک ہولڈر کو ساتھ میں لے کے ڈیسیجنز لینا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فوری طور پر اگر آپ کو کاٹن کی پرائسز کو سسٹینیبل رکھنا ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے, تو فوری طور پر اس کی امپورٹ بحال کرنی ہوگی تاکہ اس کی پرائسز زیادہ نہ ہوں. اور اگر پرائسز زیادہ ہوئی تو یہ خدشہ بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہتا ہے کہ جب پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ اوبویسلی ہمیشہ رہتی ہے دھاگے کی, تو دھاگے کی پرائسز بھی بڑھنے کا خدشہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کاٹن کی پروڈکشن پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں عزیز اللہ گوہیر نے, جو کہ پاکستان ٹیکسٹائلز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور جانتے ہیں کہ وہ کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. 15 ملین بیلز ہمارا ٹارگٹ تھا, جبکہ ہم نے پروڈکشن جو کی ہے وہ 5 سے 6 ملین بیلز ہے. باقی کی ضرورت ہم نے کہاں سے پوری کرنی ہے؟ کیا امپورٹ کرنا ہی واحد سولوشن ہے, یا پھر کاٹن گروئنگ ایریاز کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ عزیز اللہ گوہیر ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. عزیز بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کاٹن کی جو پروڈکشن ہماری کم ہوئی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اب ہماری ضرورت جو ہے وہ 14-15 ملین بیلز کے قریب ہے, ہماری جو ٹارگٹ تھا. اب ہمیں وہ باقی ٹارگٹ کس طرح سے پورا کرنا ہے؟ کیا ہمسائے ملک سے امپورٹ کرنا ہی آخری سلوشن؟ اس صورت کے اندر پہلی تو جو ہمارے کو 2 سال سے پرائیویٹ سیکٹر بھی اور گورنمنٹ بھی مل کے تھوڑا اس کو انہانس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کاٹن پروڈکشن کو بہتر کرنے کی, اور کاٹن کا جو ایریا ہے وہ بڑھانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے تھے, اور کافی حد تک ہم اس کے اندر کامیاب بھی رہے. لیکن جو حالیہ صورتحال ہے سیلاب کی, اور یہ جو ڈیزاسٹر ایک آیا ہے, اور خصوصاً انٹیریئر سندھ جو ہمارا بیسک کاٹن ایریا ہے, اور جنوبی پنجاب,
وہاں پہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس کی وجہ سے اب کاٹن پروڈکشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے. جیسے ہم اگر بات کریں تو ہمارا کوئی 321 بلین پی کے آر کے قریب جو ہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اس جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ سندھ کے اندر کاٹن پروڈکشن کا, تو وہاں پہ ہمیں کوئی 47% کے قریب جو ہے وہ اس وقت کاٹن پروڈکشن جو ہماری ہونی تھی, کاٹن گرو کرنی تھی, وہ اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے. جنوبی پنجاب اور سندھ کو اگر ملا کے ہم بات کریں تو 7.4 ٹن جو ہے وہ ملین ٹن جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس سے شاید آدھا بھی ہم اگر کر جائیں تو جو ہے وہ ہماری کامیابی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ٹیکسٹائل ہمارا بیسک ایکسپورٹ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ایکسپورٹ ریونیو ہم لیتے ہیں وہ بھی زیادہ ٹیکسٹائل 60% کے قریب جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ہے, تو کاٹن ڈیفینیٹلی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. اور وہ اگر ہمسایہ ملک سے کی جائے تو اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فریٹ کا, آپ کو کوئی اس کی جو ہے وہ امپورٹ میں پرائس کا اور باقی چیزوں پہ آپ کافی حد تک ایز آؤٹ ہو جاتے ہیں. چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے بعد آپ کی برازیل سے ہو رہی تھی, اور جو کاٹن پروڈیوسر کنٹریز ہیں ان سے ہو رہی تھی. لیکن اگر انڈیا سے آپ کرتے ہیں, ہمسایہ ممالک سے کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک آسانی اور روٹ بھی آپ کے پاس گراؤنڈ روٹ اویلیبل ہے, اور آسانی بھی ہوگی, اور پرائس کے اندر بھی ہم کمپیٹیبل ہو سکیں گے. گزشتہ سال ہمیں جو کاٹن کا پرابلم پیش آیا تھا کاٹن پروڈکشن کے حوالے سے ہی, اور ہم نے کاٹن امپورٹ کرنے کے اوپر توجہ دی تھی, اور انڈیا ہمارا پہلی ترجیحات میں شامل نہیں تھا. یہی وجہ کہ ہم نے ازبک کاٹن کو امپورٹ کرنا شروع کیا, اور ازبک کاٹن جو ہے پھر یو ایس اے مارکیٹ نے اس کو ڈینائی کیا کہ ہم وہ امپورٹ نہیں کریں گے, ایکسپورٹ نہیں وہاں پہ جا سکتی. تو یہ اس طرح کے مسائل کا بھی ہمیں سامنا رہتا ہے نا, تو پھر ہم انڈیا سے ہماری تو مجھے لگتا ہے ہمیں ہماری پہلی ترجیح شامل میں نہیں ہوگی نا. نہیں, میں اس میں عرض کروں کہ صرف ازبک کاٹن نہیں بلکہ چائنیز کاٹن کے ساتھ بھی جو ہے وہ یو ایس مارکیٹ کو ایشو ہے, اور اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈین کاٹن جو ہے, یا ہمارے جو باقی قریب ترین لوگ ہیں وہاں سے عرب کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم باقی ملکوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ ان میں سے کسی نے ٹریڈ بند نہیں کیا آپس میں, اور ٹریڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ چلتا بھی رہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس ریجن کو, غلط نہیں ہو تو ہم ادویات بھی تو امپورٹ کر ہی رہے ہیں نا. جی ادویات بھی کر رہے ہیں, افغان ٹرانزٹ بھی وہاں سے ہو رہا ہے, اور اس کو ہم لوگ کوریڈور بھی دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے بہت جو ہے وہ ویکسینز وہاں سے آئی تھیں ہماری. تو بہت ساری چیزیں ہیں, صرف ہم نے وہ قدرن لگایا ہوا ہے اس کو, اپنے را مٹیریل کو, جو بیسک را مٹیریل ہے ہمارا ٹیکسٹائل کا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا, جب ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر وائٹ گولڈ جسے کہتے ہیں کہ ہم وہ کیوں نہیں امپورٹ کر سکتے, جو کہ سروائیول ہے. اگر اوبیسلی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری چلے گی تو ہی لیبر یعنی مزدور کا ایک گھر کا چولہا بھی چلے گا, اور اگر اسی طریقے سے آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا رہا, را مٹیریل کی شارٹیج ہوتی رہی, بجلی اور گیس کی پرائسز بڑھتی رہی, ریفنڈز اور ڈی ایل ٹیل نہ ملتے رہے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ پھر اپنی انڈسٹری کو تالا لگانے پر مجبور ہو جائیں گے, اور پھر بڑے پیمانے کے اوپر مزدور جو ہے اس کے بے روزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. اور جو پچھلے 3-4 سال کے اندر لوگوں کو اعتماد آیا اور انہوں نے ایکسپینشنز کی, لوگوں نے نئی انڈسٹریز بھی لگائیں, ہمارے ملک میں کیپیسٹی میں اضافہ ہوا, ایکسپورٹ بڑھی. اب وہ ساری کی ساری آئیڈل ہو جائے گی اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا. آپ کے پاس اگر انرجی جو ہے وہ کمپیٹیٹیو پرائسز کے اوپر نہیں ہوگی, آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے, تو پھر آپ بالکل وہ آئیڈل انڈسٹری کا فائدہ نہیں ہے آپ کو, بلکہ وہ الٹا آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ڈیفیسٹ کا اور ایک جو ہے وہ باعث بن جائے گی. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور حالیہ سیلاب کے بعد اور اس آفت کے بعد جو ہے جہاں پہ ری ہیبلیٹیشن ایک ان کی ترجیح ہونی چاہیے,
وہیں پر یہ جو نقصان ہوا ہے ایگریکلچر کا اور اسپیشلی کاٹن کا، یہ آنے والے وقت میں اس کی ہمیں فوری طور پہ پلاننگ کرنی ہے تاکہ ہماری انڈسٹری چلتی رہے، ہمارا جو ہے وہ روزگار لوگوں کا لگا رہے، اور ہمارا جو ایکسپورٹ سے جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے، آلریڈی ہم ایک فائنینشیل ڈپریشن کا شکار ہیں، انفلیشن جو ہے وہ ہماری ہائیسٹ لیول پہ اس وقت تک پہنچ چکی ہوئی ہے، بجلی اور گیس کے بل آپ اگر دیکھ لیں تو وہ غریب آدمی اس کو افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ ان چیزوں کے اور ان حالات کے ہوتے ہوئے ہمیں میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجک ایشوز کو تھوڑا کام ڈاؤن کر کے اور ٹریڈ کے اوپر اور ایکسپورٹس کے اوپر اور عام آدمی کی فلاح کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے، میں نے ابھی 2 دن پہلے مفتی اسماعیل صاحب کا ایک بیان بھی سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ رائٹ ٹریک پر ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت 13% کم ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہوئی ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ ہماری گزشتہ مہینے میرے خیال میں 25% ڈکلائن اس میں دیکھا گیا ہے. تو ڈالر پھر دوبارہ سے فری فلوٹنگ کر رہا ہے، 1-1.5 روپے آج بھی اوپر چلا گیا ہے. تو اب IMF کے جو لون کے اثرات ہیں وہ بھی ہمیں کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیڈیل پوزیشن میں کیا ہم لوگ واقعی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو وہ رائٹ ٹریک پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ایکسپورٹ کا امپیکٹ آیا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے بعد آتا ہے، کی پالیسیز ہوتی ہیں، یہ فوری طور پہ نیکسٹ منتھ میں آپ اس کا وہ نہیں دیکھ سکتے. لاسٹ منتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹ نیچے گئی. اسی طرح سے پنجاب کے ساتھ تھوڑی جو ہے وہ شروع سے سوتیلے بچے والا سلوک جو ہوتا آیا ہے اس کے اور معاملات میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے لاسٹ منتھ جو ہے $9 پہ انہوں نے پر MMBTU گیس پنجاب کے لیے جو ہے انڈسٹری کے لیے وہ کیا تھا. لیکن جو نوٹیفیکیشن کچھ دن پہلے آیا ہے وہ اس میں جولائی شامل نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو $9 ہے وہ بھی 2180 روپے کے اوپر کاؤنٹ ہوا اور پر MMBTU، جبکہ میرے ملک کے دوسرے صوبے جو ہیں جیسے سندھ ہے، KP ہے، جہاں پہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ موجود ہے، وہ 890 روپے پے کر رہے ہیں. تو پنجاب ان سے ڈبل سے زیادہ پے کر رہا ہے $9 کے اندر بھی. ہم نے کمپرومائز اس لیے کیا کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ فائنینشیل ڈپریشن کا شکار تھی، IMF ان کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا، حالات وہ نہیں تھے، ہم نے اس کو قبول کیا. لیکن اگر آپ اس میں سے جولائی بھی نکال دیں گے تو وہ کوئی $17.5 کے اوپر جو ہے وہ آپ یا $18 کے اوپر اس کو کاؤنٹ کریں گے تو میں وہ کوئی 4500 روپے کی گیس لے رہا ہوں گا، جبکہ باقی صوبے جو ہیں وہ 890 روپے کی لے رہے ہیں. تو میں کمپیٹیبل ہی نہیں رہوں گا، میں وائبل ہی نہیں رہے گا میرا بزنس، تو میں کیسے کر سکوں گا اس کو. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنے والی چیزیں ہیں جو اس وقت کرنٹ ایشوز ہمیں سامنے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ انڈسٹری چلانا جو ہے وہ پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ اب ممکن نہیں رہا. عزیز اللہ گوہر کی جانب سے بڑی کلیئر کٹ بات کی گئی ہے کہ سیلاب سے پہلے سیلاب کی تیاری کرنی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو KP میں اور سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، وہ تیاریاں اور پریکاشنز نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ تباہ کاریاں آئی ہیں. اور اگر ہم نے انڈسٹری کے لیے کوئی تیاری نہ کی تو پھر یہاں پر بے روزگاری کا وہ سیلاب آئے گا کہ جس کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.